حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت میں سے علماء کی ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. بے شک بے شک. اللہ پاک انہیں حق پر استقامت عطا کریں گے اور وہ حق کا بول بالا کریں گے. لیکن عصر حاضر کے یہ جدید خیال کے لوگ لوگوں کے دلوں سے علماء کی عظمت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں میں ایک مشہور نام ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے جو ریڈیو ٹی وی نیٹ پر آ کر پوری دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ 1400 سال سے جب سے دین اور قرآن آیا یہ صرف میں نے سمجھا ہے، اس سے پہلے قرآن کسی کو سمجھ نہیں آیا. حالانکہ قرآن تو علماء کی تعریف کر رہا ہے اور ذاکر نائک صاحب لوگوں کو علماء سے متاثر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں علم والوں کی شان بیان کی ہے، علم والوں کا مقام بیان کیا ہے. حضور علیہ السلام سے فرمایا میرے پیغمبر آپ فرما دیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرے پیغمبر آپ فرما دیں کہ علم والے اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. علم والوں کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، بڑی شان عطا کی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے. بلکہ ملتان کے دوستوں اللہ پاک نے علماء کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ساری بر مخلوق میں سے علماء مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. یعنی علماء کے دل میں میری خشیت زیادہ ہے، اس لیے کہ علماء قوانین خداوندی سے واقف ہیں، علماء خدا کے قوانین کو جانتے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی علماء کو اپنا وارث کہا ہے. حدیث میں ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے. نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت جائیداد نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت باغات نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت زمینیں نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت دنیا کی دولت نہیں ہوتی. نبیوں کی وراثت علم دین ہے، علم دین کے وارث علماء ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. نبیوں کی وراثت دین ہے اور دین کے وارث علماء ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے شاید یہ حدیثیں نہیں پڑھی، وہ لوگوں کو علماء سے متاثر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور میں آپ حضرات کو ایک بات اور بھی بتا دوں، عالم صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو پڑھنا لکھنا سمجھنا جانتا ہو. میری بات سمجھ میں بٹھا ہے، عالم صرف وہ نہیں ہوتا جو دین کی باتیں سمجھتا ہو. ہمارے یہاں یہ خیال ہے جو دین کی باتیں سمجھتا ہو وہ عالم ہے. عالم کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. کتنی؟ بولتے نہیں اتنے زیادہ آدمی ہیں، آواز بہت کم ہے. عالم کے لیے کتنی شرطیں؟ دو شرطیں. ایک بات یہ ہے کہ وہ دین کا علم رکھتا ہو. ایک بات یہ ہے کہ وہ دین کا علم جانتا ہو. علم کا معنی ہے جاننا، عالم کا معنی ہے جاننے والا. جانتا ہو، علم رکھتا ہو. لیکن دوسری شرط یہ ہے اس کا جو علم ہے وہ مستند ہو. بے سند عالم کو ہم نہیں مانتے. ہو سکتا ہے ایک آدمی نے یہودیوں سے پڑھا ہو سکتا ہے ایک آدمی نے
عیسائیوں سے پڑھا ہو، آپ کا کیا خیال ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں سے پڑھ کر آئے گا وہ دین کا خیر خواہ ہوگا؟ یہودی عیسائی مشنری اس پہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ایسے ہزاروں نام نہاد مولوی پیدا کر دیے جن کو دین پڑھا سمجھا کے بھیج دیا تاکہ وہ دین کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے برگشتہ کریں۔ تو کیا خیال ہے، یہ عالم ہے؟ یہ تو ظالم ہے بھائی، یہ عالم ہے ظالم ہے؟ دو سے بولو۔ تو عالم وہ ہے جو جانتا ہو، علم رکھتا ہو، مگر مستند اس کے پاس علم کی سند ہو، نہیں سمجھے بات؟ اس کے بعد علم کی کیا ہو؟ جو بے سند آدمی ہے یا جس کی سند میں غلط آدمی آ گیا ہے، اس نے غلط آدمیوں سے علم حاصل کیا ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ جاہل ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی کچھ جو یہ وائس پھر نا نام نہاد واز کرنے والے پڑھنے والے یہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک شعر پڑھتے ہیں اور آپ کی سر دھوتے رہتے ہیں اس کو، یہ کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ دین کی باتوں پر عمل کرنا بس تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ آپ کہتے ہیں واہ 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 کیا ہوگا۔ آج کے بعد میری بات یاد رکھیں کہ دین کی باتوں پر عمل کرنا جو ہمارا کام ہے اس میں شک نہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ بات کرنے والا کون ہے، بات کہنے والا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا بچپن کیسا ہے، اس کا لڑکپن کیسا ہے، اس کی جوانی کیسی ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا شباب کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، عادل ہے، صالح ہے، نیک ہے، تقوی والا ہے، نبی کی سنت کا تابعدار ہے، اسلاف کے راستے پر چلنے والا ہے، اس کے اساتذہ صحیح ہے، اس کے پاس دین کی سند ہے، تو ہم اس کی بات مانیں گے، ورنہ ہم اس کی بات پھینک دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصول ہمارے محدثین نے پیش کیا ہے کہ حدیث لینے سے پہلے ہم حدیث بیان کرنے والے کو پرکھیں گے، جانچیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے مستقل فن بنایا، علم بنایا، اس کا نام ہے اسماء الرجال۔ کیا نام ہے؟ اس پہ لاکھوں آدموں کے حالات محفوظ ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے لیے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے وہ آدمی کیسا ہے۔ ایک محدث جو حدیث کی جستجو میں پھر رہے تھے، انہیں کسی نے بتایا بہت دور فلاں جگہ فلاں علاقے میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کے بعد پیغمبر کی حدیث ہے۔ انہیں بڑا شوق ہوا کہ میں جا کر وہ حدیث اس سے حاصل کروں۔ وہ سفر کر کے چلتے 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 سفر کی ساری تکلیف صعوبت برداشت کی، وہاں جب اس کے پاس پہنچے اتفاقاً اس حالت میں پہنچے کہ جس کے پاس وہ حدیث تھی وہ آدمی اپنی بکری کو پکڑ رہا تھا۔ اپنی بکری کو، جانور ہے بکری، کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے، کو پکڑ رہا ہے۔ وہ اس کو پکڑے، بکری ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے۔ اس نام نہاد محدث نے کیا کیا کہ اپنے کپڑے کے دامن میں ایسے خالی ہاتھ ڈالا اور بکری کو اشارہ کیا کہ میرے پاس تیرے لیے کھانے کا چارہ ہے، یا میرے کپڑے میں دانے ہیں، یا میرے پاس یہ چیزیں ہیں۔ کام خراب کرتے ہیں، نہیں کرنا۔ بکری جب اس طرف متوجہ ہوئی نا، آپ نے کر دیکھا، بکری نے جب دیکھا بند کر دیں کچھ